نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جی تو بہت ساری بہنوں کے یہ میسج آتے ہیں کہ رزق کی بہت تنگی ہے، ہم ہر طریقے سے پریشان ہیں، ہمارے شوہروں کے روزگار نہیں ہے، کچھ مائیں کہتی ہیں ہمارے بیٹوں کے روزگار نہیں۔ یعنی میرے خیال سے اس 2025 میں رزق کی تنگی برے طریقے سے ہمارے پاکستان میں پھیل چکی ہے۔ کیونکہ یہ میرے اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب اس قوم پر جب تک نہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتی رہے، اور ہم لوگوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو ہی چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی پریشان ہیں رزق کو لے کے، یعنی آپ کے گھر میں روٹی کی تنگی ہے، تو آئیں میں آپ کو خوبصورت سی حدیث بتاتی ہوں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، گھر میں روٹی کی تنگی رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادم الطہارہ یوسع علیک رزقک، یعنی باوضو رہا کرو، تمہارے لیے رزق کو وسیع کر دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وضو کی حالت میں رہیں۔ اس طریقے کی بہت ساری حدیثیں، بہت سارے کلمات، بہت ساری آیات قرآن میں آئی ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے ایسے تحفوں سے نوازا ہے نا کہ اگر ہم انہیں آزما لیں، مطلب ہم انہیں اپنا لیں، اپنی زندگی میں لے آئیں، تو بلیو می ہمارے گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے، ہماری بے روزگاری کی پریشانی دور ہو جائے۔ میری بہت سی بہنیں پریشان ہوتی ہیں کہ گھر میں نہیں ہوتا، کہاں سے خرچے پورے کریں، خرچے پورے نہیں ہوتے، پیسے میں برکت نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، سوچ سوچ کے بناتے ہیں، سوچ سوچ کے کھاتے ہیں کہ دوسرے وقت کہاں سے آئے گا۔ سب سے بڑی بات یار، ہمارا اللہ سے یقین اٹھ گیا ہے، اور اللہ سے یقین اس لیے کہ ہم لوگ ہیں ہی ایک ناشکری قوم، لیکن ایسے وظائف ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو میرے اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی ضرور آسان ہو جائے گی۔ تو جناب آپ دیکھ رہے ہوں گے آج ولاگ میں کہ میں چوری بنا رہی ہوں۔ اب جو بناتے ہیں انہیں تو پتہ ہوگا، اور جنہیں نہیں پتہ میں بتا دیتی ہوں، یہ خیبر پختونخوا کی ایک مشہور سوغات ہے جس کا نام ہے چوری۔ اس کا جیسے برین نہیں ہوتا، برین دلیے کا آٹا، اس طریقے کا جو کا آٹا ہوتا ہے، جو ٹائپ کا پتہ نہیں کون سا آٹا ہوتا ہے، پر چوری کا مختص آٹا ہوتا ہے، وہ ہم لے آئے۔ آپ نے دیکھا ہم نے اسے پانی میں گھی ڈال کے پہلے اسے کرمبل کیا، اس کے بعد اسے گوندھ لیا، اور پھر آپ سارا پروسیجر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ چوری کہلاتی ہے اور یہ نہایت ہی مزے کی ہوتی ہے۔ ہم تو ایسے تہواروں وغیرہ پہ نہیں بناتے، میں نے بنانا شرک ہے، لیکن یہ کہ ہم کھانے کے لیے بناتے ہیں، کھانے کی جیسے مٹھائی کے طور پہ یا کھانے کے طور پہ چائے کے ساتھ۔ تو چلیں اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں بہت ہی بابرکت، خوبصورت آیات کے ساتھ۔ سورہ طلاق 28واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت ہے جو میں اللہ پاک نے ہمیں ایک تحفے کے طور پہ دی ہے۔ سورہ طلاق کی یہ آیت ہے، 28ویں سپارے میں پہلے صفحے کی ہی یہ آیت ہے۔ آپ نے اس آیت کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ نے اسے جس وقت آپ کو وقت ملتا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 بار، 3 بار، 7 بار، 11 بار، 100 بار، بہت جتنا آپ پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھ لی، پہلے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، کیونکہ یار آپ کی یہ جو آیت ہے نا، میرے نبی نے فرمایا اس آیت کے بارے میں، اگر کسی کو پتہ چل جائے نا تو وہ خود پہ لازم کر لے، اس کی زندگی کے حالات بدل جائے، اس کی تنگی دور ہو جائے، اس کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی پریشانی جو ہے نا وہ رزق کی پریشانی ہے۔ رزق کی تنگی ایک ایسی چیز ہے نا جو میرا اللہ چاہے تو میرے نبی کو سب کچھ دے سکتا تھا، لیکن میرے نبی نے اس زندگی میں گزارا کرنا پسند کیا، کیونکہ میرے نبی کو غریبی پسند تھی۔ وہ جو کی روٹی کھاتے تھے، بلیو می میں نے اپنے گھر میں جو کا آٹا منگایا اور ڈائٹ کے لیے منگوایا، 1 ہفتہ بھی ہم اس کی روٹی نہیں کھا پائے، ایسا لگتا تھا جیسے گلے میں وہ اٹک رہی تھی۔ تو میں اپنے پیارے نبی کی شان پہ صدقے جاؤں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقے جاؤں کہ وہ جو کی روٹی ساری زندگی انہوں نے کھائی ہے۔ اتنا صبر اور اتنا شکر،
اور وہ نبی فرما رہے ہیں کہ آپ اس آیت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ میرے اللہ نے ہمارے قرآن میں ہر چیز کا سوائے موت کے ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے نا رزق کی، تو آپ نے ضرور اس آیت کو لازم کرنا ہے۔ آپ نے قرآن نماز پڑھ لی، اس کے بعد باوضو ہو گئی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے 2 صلاۃ حاجت کے نفل پڑھنے ہیں اور اللہ کے آگے گر گرا کے رونا ہے کہ یا اللہ میں تیرے آگے رو رہی ہوں، میں مالک میری یہ تنگی ہے، یہ پریشانی ہے۔ کبھی بھی کسی کے پاس جا کے نہ روئیں، کسی کو بھی اپنا مسئلہ نہ بتائیں۔ بلیو می، اگر آپ اپنا دل خالی کرنے کے لیے بھی کسی آگے رو رہے ہوں گے نا، آپ پریشانی بتا رہے ہوں، اگلا یہی سوچ رہا ہوگا کہ اس کو نا مجھ سے کوئی امید ہے۔ خدا را آپ اللہ سے امید رکھیں، وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ آپ اس میں امید ہے، اور وہ آپ کی بات پہلی بات سنے گا لیکن آئندہ کبھی بھی نہیں سنے گا۔ تو اگر آپ کو بات سنانی ہے نا، یا اپنا رونا رونا ہے، تو اس اللہ، اس غفور الرحیم کے آگے روئیں۔ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے اللہ کے آگے رو دھو لیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا استغفار پڑھ لیا، 100 مرتبہ استغفار۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں یار 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا درود شریف کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ یہ ایسی آیت ہے نا کہ لوگوں کی ایسے ایسے میریکلز آتے ہیں نا اس آیت کے بارے میں کہ لوگ ملینئر بن گئے، غریب سے کھانے کو بھی نہیں تھا اور ملینئر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے رزق دے گا نا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا کیا مطلب ہے؟ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ، یعنی اس کو رزق سے نوازتا ہے، من حیث لا یحتسب، وہاں سے جہاں سے وہ حساب بھی نہیں لگا سکتا، یعنی گمان بھی نہیں کر سکتا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اس راستے سے رزق دیتا ہے، کس سے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اگر آپ نے استغفار پڑھ لی، یعنی آپ نے صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے پھر یہ آیت پڑھی اور اللہ پہ پورا یقین رکھا کہ میرا اللہ مجھے دے گا، یقین کریں آپ کے اوپر بہت آزمائشیں آئیں گی، بہت پریشانیاں آئیں گی۔ اور سب سے بڑی چیز آپ نے کیا اپنانی ہے اپنی زندگی میں؟ چاہے آپ کے پاس 2 روپے بھی ہیں نا، تو آپ 1 روپے کا صدقہ کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خوبصورت سی دعا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اتنا دے، اتنا دینا یا اللہ کہ میں خوش ہو جاؤں، اور پھر میں تیرے راستے میں اتنا دوں، اتنا دوں، اتنا دوں نا کہ یا اللہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو یہ ہوتا ہے صدقہ۔ صدقے کی چھوٹی سی میریکل سٹوری آپ کے ساتھ، چھوٹی تو خیر نہیں ہے لیکن بالکل شارٹ کر کے آپ کو سناؤں گی کہ ایک آدمی تھا قاسم نام کا۔ میں سن رہی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس دن، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو میں ضرور سناؤں کہ اللہ کس طریقے سے گول گول گھما کے انسان کو آزماتا ہے اور پھر کیسا نوازتا ہے۔ لیکن اللہ صرف امتحان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارے یقین کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ بات صرف یہی ہے، ایک آدمی تھا قاسم، اس کی بیوی تھی فاطمہ، ان کا ایک بیٹا تھا اور ان کے والد تھے جو کہ بیمار تھے۔ وہ جو جب وہ ان کا انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا سمجھنے وصیت کی کہ بیٹا میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا، صرف بکریاں چرائی، لیکن میں نے ایک کام کیا کہ میں نے اللہ کے راستے میں دینا نہیں چھوڑا۔ دیکھو آج میرا آخری وقت ہے اور میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، لیکن تمہیں میں یہی وصیت کروں گا کہ تم جو ہے نا اللہ کے راستے میں صدقہ دینا مت چھوڑنا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ان کا سانس جو ہے وہ نکل گیا۔ اب کیا ہوا کہ جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ظاہر ہے ساری بیٹے کے کندھوں پہ ذمہ داری آ گئی۔ اب اس کا بیٹا جو تھا وہ لکڑیاں کاٹ کے گزارا کرتا تھا، اب بکریاں بھی اس کی اور لکڑیاں بھی اس کی۔ اب وہ صبح جاتا اور بکریاں چڑھاتا اور نا ایک مطلب کیا کرتا کہ نا وہ بکریاں چڑھتی رہتی ہے، وہ جنگل میں جو ہے نا لکڑیاں کاٹتا اور کاندھے پہ رکھے نا اپنے واپسی میں بکریوں کو زور سے ایک آواز دیتا اور ساری بکریاں اکٹھی ہو کے گھر کی طرف جانا شروع ہو جاتی۔ تو اس طریقے دن گزرتے، وہ لکڑیاں کاٹتا، بازار جاتا، بیچتا، اس کو کچھ پیسے ملتے، وہ کچھ مطلب گھر کا سامان جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ لیتے، سودا سامان، اور کچھ جو ہے نا وہ صدقہ کرے گھر آ جاتا۔ اور پھر جب گھر آتا تو بکریوں سے ظاہر انہوں نے کھایا پیا ہوتا تھا، ان کو دودھ نکالتا، اپنے گھر والوں کے لیے دودھ رکھتا، اور باقی جو دودھ بھی نکلتا نا تو وہ سارے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا۔ اس طریقے سے بہت خوبصورت ان کا گزارا چل رہا تھا اور ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ تو کیا ہوا ایک دن کہ نا وہ جو لکڑہارا تھا وہ گیا نارملی روز کی روٹین کے مطابق، تو اس نے واپسی میں نا آواز دی بکریوں کو، تو بکریاں گھر لوٹی اور مطلب وہ چلا گیا بازار کی طرف لکڑیاں بیچنے کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ راستے میں ایک آدمی تھا، اس نے اس کی ایک بکری چرا لی، اور جب بکریاں گھر پہنچ گئیں تو ایک بکری کم تھی، تو اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اتنے میں لکڑہارا بھی جو ہے نا لکڑیاں وغیرہ بیچ کے گھر آ گیا، تو نا اس نے کہا اس سے کہ نا ایک بکری کم ہے، اس نے
کہا اچھا. جب اس نے گنا تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی بکری کم ہے. تو بہت پریشان ہوئے، ان کے بہت مطلب دل وہ پریشان ہو گئے، ظاہر ہے ان کا گزر بسر وہی تھا. تو نہ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بیوی سے کہا فاطمہ تم پریشان نہ ہو، یہ میرے اللہ کی طرف سے نا ایک آزمائش ہے ہمارے اوپر. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ دے رہا ہے نا، اللہ ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم اللہ کی ہر مطلب چیز پہ عمل کر رہے ہیں، تو میرے اللہ کی آزمائش ہے، کوئی بات نہیں بس چھوڑ دو. اچھا وہ کچھ دن ہوئے وہ بات کو بھول گئے. اب یہ روٹین بن گئی. اب کیا ہوتا کہ روزانہ وہ صبح جاتا اور جب واپسی میں بکریوں کو گھر چھوڑ مطلب آواز دیتا کہ وہ گھر خود چلی جائیں اور لکڑیاں بیچنے چلا جاتا، تو ایک بکری روز غائب ہونی شروع ہو گئی. اس طریقے سے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان کے گھر میں کھانے کی بھی تنگی پڑ گئی، لیکن اس کے یقین میں کمی نہ آئی، وہ ویسے ہی صدقہ کرتا رہا. اچھا اب دن ایسے آ گئے کہ مطلب کہ بکریاں دودھ دیتی، اتنا دودھ ہوتا کہ وہ ان کے گھر کے لیے ہی پورا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اس میں سے گھر میں کمی کرتا اور صدقہ دیتا. پھر ایسے دن آ گئے کہ گھر میں دودھ نہیں تھا، اتنا کہ وہ فاطمہ کہتی ہیں کہ ہم تو خود اتنے غریب ہیں اور تم صدقہ کرتے ہو، ہمیں تو خود کھانے کو نہیں مل رہا اور تم مطلب صدقے دے رہے ہو. ظاہر ہے وہ بھی ایک ماں تھی، اس کا دل وہ اپنے بیٹے کے لیے وہ ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا بھوکا سو رہا ہے، دودھ نہیں ہے. تو لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں صدقہ دینا نہیں چھوڑوں گا، ظاہر اس کے باپ کی وصیت تھی. اس کے بعد جو ہے نا اب اس نے کیا، اب وہ کیا کرتا، اب وہ مطلب بکریاں کو اگر خود گھر لے کر آتا تو پیچھے لکڑی کا کام اس کا رہ جاتا، لکڑی بیچنے کون جاتا. تو وہ اب بہت پریشان تھا. تو اس طریقے سے اس نے فیصلہ کیا کہ میں کیا کروں گا، بس اب تو بکریاں ویسے بھی بہت زیادہ آدھی زیادہ چوری ہو گئی ہیں، کچھ رہا نہیں ہے، بس بکریاں گھر میں ہی رہا کریں. اب میں جایا کروں گا اور لکڑی کاٹ کے بیچ کے لایا کروں گا، بس اس طریقے سے ہم گزر بسر کیا کریں گے. تو کیا ہوتا کہ بس اس نے یہ فیصلہ کیا. لیکن وہ روزانہ رات کو جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتا، رات کے کسی پہر میں اٹھتا، اللہ سے مانگتا، روتا گر گراتا کہ یا اللہ پاک تو میرے حالات کو بدلے گا، میرے مالک تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، لیکن یا اللہ میں میں اپنے یقین پہ ادھر ہی قائم ہوں، اور میرے اللہ میں اسی طریقے صدقہ کرتا رہوں گا کہ مجھے پتہ ہے کہ صدقے سے تو بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا. بس وہ اللہ سے مانگتا رہتا. اس کی بیوی جب دیکھی تو کہتی کتنا اللہ کا مضبوط یقین والا بندہ ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ میرا اللہ ہمارے حالات ضرور بدلے گا. بس پھر وہ کیا ہوتا کہ اب اس نے نا ایک روٹین شروع کر دی. وہ بازار مطلب جاتا جنگل اور لکڑیاں کاٹتا اور جا کے بیچتا، گھر لے کر آتا، جو کچھ ہوتا کچھ آدھا صدقہ کر دیتا اور کچھ گھر سودا سامان لے آتا. بس اس طریقے سے وہ اللہ کا صبر شکر کرتے اور یقین کرتے زندگی گزار رہے تھے نا. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ نا گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے. اب لکڑیاں کاٹنے کے لیے جب وہ گیا تو لکڑہارا مطلب لکڑی جو ہوتی ہے وہ مار رہا تھا نا کلہاڑی. تو نا ایک دم سے نا اس کی نظر ایک لکڑی پڑی جو زمین سے اکھڑی ہوئی تھی تو زمین پر ہی پر تھوڑی اوپر کی طرف تھی. جب اس نے مارا کھودا دیکھا تو ایک بہت بڑا صندوق نکل آیا، اور صندوق میں سے نا بہت ساری مطلب سونا وغیرہ یہ وہ نا. وہ بہت خوش ہو گیا اور اس میں آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اس نے کہا یا تعالیٰ مجھے یقین تھا یا اللہ مالا کہ اس بات کا بہت عرصہ گزر چکا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے نا اللہ پہ یقین کیا، بھروسہ کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ پہ توکل کیا اور زندگی گزارتے رہے. ہر حال انہوں نے کبھی اللہ پہ شکوہ نہیں کیا کہ میرے اللہ یہ حالات کیسے آ گئے. بس وہ یہی کہتے کہ اللہ ہم صدقہ کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ تو ہمیں صدقے کے مطلب دے گا، ہمارے اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی. دیکھیے اس میں ان پہ کتنی آزمائشیں آئی، اللہ نے ان پہ کتنی آزمائشیں لے کے آیا. بس وہ بہت خوش تھا، پھر اپنے گھر گیا، اپنی بیوی کو دیا. مطلب اس طریقے سے ان کے حالات بدل گئے. انہوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا. اور ایک دن کیا ہوا کہ نا رات کے وقت نا جو آدمی بکریاں چھپاتا تھا نا اس کے گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا، اور بکریاں اتنی وفادار تھیں اپنے مالک سے کہ وہ بکریاں واپس اپنے گھر میں آئی. جب صبح انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا تو سارا کوما ان کی بکریوں کا بھرا ہوا تھا. انہوں نے اللہ کے سجدہ ریز ہو گئے، وہ روئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور اس طریقے سے زیادہ بہتر، اچھے، خوبصورت یعنی پوری زندگی ان کی سنور گئی. کیا کیا انہوں نے کبھی اللہ سے گلہ نہیں کیا تھا. انہوں نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، یقین کے ساتھ مانگا اور لگے رہے، ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے. یعنی وہ گھر میں نہیں بیٹھا کہ نہیں مجھے تو اللہ رزق نہیں دے رہا میں کیا کروں. تو جو میری بہن بھائی بے روزگاری ہیں، پریشان ہیں اور گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ سے گلے شکوے ماندے یا اللہ تو نہیں دیتا، اپنے ماں باپ سے گلے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا اسٹیبل نہیں بنایا کہ ہم کمائیں، اور مطلب بہت گلے شکوے ہم اللہ سے کرتے ہیں. وہ جو گلے شکوے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں تو خود اندر سے پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈپریشن انزائٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو بھی ہم سے دور کر رہے ہوتے ہیں، ناراض کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہی آپ نے یہ گلے شکوے ماندے سب ختم کر دینا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے رزق ضرور دے گا. اور صدقہ دینے کی عادت بنانی ہے. پہلے آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پاک
میں جو بھی کماؤں گا یا کماؤں گی میرے مالک اس کا ایک، یعنی اگر آپ 100% کما رہے ہیں تو اس کا ایک 10واں حصہ یا اللہ میں تیرے حق میں ضرور تیرے راستے میں دوں گا میرے اللہ، اور یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ اب یہ جو وعدہ ہے نا یہ آپ کو اس پہ استقامت پہ رکھے گا، اور آپ انشاءاللہ صدقہ کرتے رہیں گے تو آپ کے حالات یقین کریں بدل جائیں گے۔ اچھا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہم استغفار کرتے ہیں ہمارے حالات نہیں بدل رہے، ہماری پریشانیاں ہیں، تو آپ اس آدمی کی سٹوری اسی لیے میں نے آپ کو سنائی ہے کہ دیکھیں اس نے کتنا اللہ پہ بھروسہ یقین رکھا، وہ صدقہ دیتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، راتوں کو آگے اللہ کے آگے روتا رہا، اور یقین اس نے کبھی گلا شکوہ نہیں کیا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں کتنی ناشکری ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنی اپنے ہاتھوں سے پریشانیاں خریدتے پہ بولتے ہیں ہم اللہ ہمیں نہیں دے رہا۔ اللہ دے رہا ہے یار، آپ لوگ مانگ کے دیکھیں، کوشش کیا کریں۔ جو بہنیں بہت پریشان ہیں اپنے ہسبینڈ کے روزگار کی وجہ سے، مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے سورۃ الکوثر کو جو ہے نا پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کا رزق کیسے نہیں کھلتا ہر نماز کے بعد، کیونکہ نماز اس چیز ہے اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا یا غنی ہو یا مغنی ہو 5 منٹ پڑھنا ہے، چاہے اس میں جتنی بھی مقدار آ جائے، 500 بار آ جائے گی، بہت ساری آ جائے گی۔ اور یا وہاب ہو یا رزاق ہو، وہاب کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے، گفٹ دینے والا، گفٹ سے یہ ہوتا ہے، اور رزاق کا مطلب رزق دینے والا، یعنی نعمتیں اور رزق دینے والا میرا رب۔ یا وہاب و یا رزاق ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ نام کیوں بھیجے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نام اسی لیے تو بھیجا ہے کہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے کہ ہم اسے اتنے خوبصورت ناموں سے پکارے۔ تو آپ نے اللہ کو آج کے بعد ہر نماز کے بعد 5 منٹ یا وہاب و یا رزاقوں سے پکارنا ہے، یا غنی و یا مغنیوں سے پکارنا ہے، یا باسط و یا رزاق ہو، یہ بھی بہت اچھا وظیفہ ہے، آپ نے اس سے پکارنا ہے۔ بس 5 منٹ آپ نے پڑھنا ہے۔ یقین کریں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے حالات کس طریقے سے بدلیں گے۔ بس صرف بات کیا ہے، بات وہیں کھڑی ہوئی ہے کہ آپ یہ سب چیزیں یقین سے پڑھیں گے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو مشکلیں آئیں، پریشانیاں، حالات مزید تنگ ہو، کیونکہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہوگا کہ اس کا یقین کتنا ہے، یہ وظیفہ جو ہے رزق کے لیے کر رہا تھا یا مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ دیکھیں اگر اللہ راضی ہو گیا نا تو ساری دنیا حقیر ہو کے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ یقین کریں اس بات میں بہت گہرائی ہے اگر آپ سوچنے بیٹھے۔ بس آج سے ہی آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، یہ درود شریف، یہ ہمارا خوبصورت استغفار جو ہمارے اللہ نے ہمیں دیا، ہمارے نبی نے ہمیں کہا کہ پڑھو، یہ خوبصورت وضو کی حالت میں رہے، یہ نہیں کہ آپ بس نماز کے وقت نہیں، آپ نے وضو کی حالت میں رہنا ہے، ہر وقت وضو کریں اور وضو کے بعد ضرور دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ ایک تو اللہ سے آپ مغفرت مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی، اس کے بعد اللہ سے آپ بڑا وسیع گھر مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں۔ آپ وضو بہت خوبصورت چیز ہے، آپ وضو کریں اور اس کے بعد یہ دعا کریں، یقین کریں آپ کے حالات، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جو ہم اپناتے ہیں نا تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور کچھ ایسی عادتیں بھی ہیں جو ہم اپناتے ہیں تو ہمارے اس گھر میں رزق کی تنگی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کون سی عادتیں ہیں؟ وہ عادتیں ہیں آپ نے اللہ کی شکر گزاری چھوڑ دی، یعنی ناشکری شروع کی تو آپ کے گھر میں رزق کی تنگی آئی۔ گھر کو گندا نہ رکھیں، گھر کو صاف رکھیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا نا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، طہارہ کا مطلب ہی صفائی سے آتا ہے۔ اب اس میں صفائی بھی آ رہی ہے، اس میں وضو مطلب صفائی کی حالت میں رہو، یعنی وضو کی حالت میں رہو، گھر کو صاف رکھیں، اپنے گھر میں روزانہ جو ہے نا قرآن کی اذان دینے کی جو ہے نا عادت ڈالیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ یقین کریں آپ کے گھروں میں برکت کے فرشتوں کا نزول ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے حالات بدلیں گے، آپ اللہ کو راضی کر رہے ہوں گے۔ آپ نماز کے بعد اور مغرب کے بعد پکی عادت بنا لیں، سورہ واقعہ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں آپ، اور پورے یقین سے سورہ رحمان بھی پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں۔ آپ کا رزق چھپڑ پھاڑ کے آئے گا، کہتے ہیں نا لوگ، وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ آپ کے لیے رزق بھیجے گا، اللہ آپ کے لیے انتظام کرے گا، اللہ آپ کے بچوں کو 5 وقت کھلائے گا عزت کے ساتھ۔
تو بس یہ تھے وہ سارے وظائف، وہ ساری حدیثیں، وہ آیتیں جو آپ کے ساتھ میں نے آج شیئر کی، جو مجھے رزق کے بارے میں پتہ تھی، صدقے کے بارے میں آپ کو میں نے خوبصورت سا قصہ سنایا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ جو میرے بہن بھائی اپنے گھر میں رزق کو لے کے پریشان ہیں، رزق کی تنگی سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو حل کرے، اور اگر وہ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ یقین کریں میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کرتی ہوں اور آئندہ بھی کرتی رہوں گی۔ تو چلیں آئیں اپنے ولاگ کو آج ختم کرتے ہیں خوبصورت سی دعا کے ساتھ کہ یا اللہ تعالیٰ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ یا اللہ پاکستان میں بہت زیادہ رزق کی تنگی ہو گئی ہے، میرے مالک دور فرما، بے روزگاری دور فرما۔ یا اللہ جو میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جو میری مائیں بچوں کے رشتوں کے لیے، بچوں کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ گھروں میں تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، میرے اللہ سب کی بیماریوں کو دور کر۔ یا اللہ سب کو سکون والی زندگی دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو راضی تو سب راضی میرے مالک۔ یا اللہ اتنا رزق دے کہ میں خوش ہو جاؤں، اور یا اللہ اتنا دے کہ میں دے کر تیرے راستے میں یا اللہ تجھے خوش کر دوں۔ میرے مالک میرا وعدہ ہے تجھ سے کہ اگر تو نے مجھے اپنے رزق میں فراوانی میں مجھے رزق دیا تو یا اللہ میں تیرے راستے میں اتنا صدقہ دوں گی کہ میں تجھے خوش کر دوں گی میرے مالک۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔